بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالج آپ کی براہ راست نشست کو لے کر ڈائلس غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سیدنا علی اور امیر معاویہ کے مابین جو اختلافات اور جو ایک سیاسی کشمکش تھی اس کو سمجھنے کا ہم نے ایک آغاز کیا تھا آپ سے۔ اس سلسلے کی آج 13ویں نشست ہے۔ ضمنی پہلو زیر بحث ہیں، جو اصولی سوالات تھے ان پہ آپ کا نقطہ نظر سامنے آ چکا ہے۔ آغاز کرتا ہوں، مجھے آج یہ بتائیے گا، آپ کے قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ خود صراحت سے بتاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے ساتھی، آپ کے انصار، آپ کے مہاجرین، آپ کے صحابہ میں موجود تھے، ان میں 3 گروہ ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو سابقون الاولون کا ہے، ایک وہ ہے کہ جن کے اعمال ملے جلے ہیں، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے، اور ایک وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ ان کے ہاں نفاق کا مرض پایا جاتا ہے، وہ ریشہ دوانیوں میں مصروف عمل رہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خاتمے میں بھی مزاحم تھے۔ یہ ساری کیٹیگریز ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کے اس پورے تجزیے پہ سوال یہ ہے کہ اگر سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان تنازع ہوا، جنگیں ہوئیں، صحابہ شہید ہوئے، آپ نے دونوں فریقین کی جگہ پہ کھڑے ہو کے ان کے پرسپیکٹو سمجھائے، تو پھر یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں یہ بھی تو پائی جاتی ہیں۔ یعنی معاملے کو اتنی سادگی سے دیکھ لینا کہ جی ہر ایک کا اپنا ایک سیاسی موقف تھا، اس کے نتیجے میں اس نے ایک اقدام کیا۔ منافقین بھی موجود ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے یہاں دونوں شیڈز پائے جاتے ہیں۔ تو آپ کی پوری گفتگو میں یہ صحابہ اکرام کے اندر جو لوگ موجود تھے، ان کے محرکات، ان کیٹیگریز کا اطلاق کیوں سامنے نہیں آیا؟ میں اللہ تعالیٰ سے وہ علم کہاں سے پاؤں کہ جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ کون منافق ہے؟ یہ بات تو قیامت ہی میں طے ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے، دلوں کے حال وہی جانتے ہیں۔ مجھے تو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ مجھے ظاہر کی بنیاد پر حکم لگانا ہے۔ میں قول دیکھوں گا، میں فعل دیکھوں گا، اور مجھے یہ تاکید کی گئی ہے سورہ حجرات میں کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں بدظنی کا طریقہ اختیار نہ کروں، میں کسی پر تہمت نہ لگاؤں، میں اس کے اعمال افعال کا جائزہ لیتے وقت ہر لحاظ سے یہ دیکھنے کی صحیح کروں کہ کیا اس کی کوئی بہتر توجیہ ہو سکتی ہے، اس کے بعد کوئی بات مجھے کہنی ہے تو کہوں۔ میری ذمہ داری تو یہ ہے، یعنی میں کیا نفاق کی سزا بیان کروں گا، نفاق کا حکم لگاؤں گا، میں ایک فہرست بناؤں گا جس میں یہ بتاؤں گا کہ فلاں فلاں صحابہ منافقین تھے، اور مجھے یہ بتائیے کہ اس کے لیے وہ کیا معیار ہوگا کہ جس پر میں یہ فیصلہ سنانا شروع کر دوں، اور نتیجے کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی میری فہرست سے اختلاف کر کے میرے محبوب ترین صحابہ کے بارے میں یہی بات کہہ دے۔ بہت اہم بات ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس بات کو اس طرح سے اطلاق کرنے کی صحیح کی ہے، ان میں پھر کیا صورتحال ہوئی؟ تیرے نشتر کی زد شریانے کیسے ناتواں تک ہے، پھر سیدنا ابو بکر عمر جیسے لوگ بھی ان کی تیر اندازی سے بچ نہیں سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عام حالات میں بھی اس سے روک دیا ہے۔ اس وقت بھی دسیوں لوگ ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ دین کے ساتھ حقیقی محبت نہ رکھتے ہوں، ممکن ہے ہمارے اعزاء اقربا میں ایسے لوگ ہوں جو ہمارے ساتھ حقیقی محبت نہ رکھتے ہوں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہر شخص کے قول کو دیکھیں گے، اس کے فعل کو دیکھیں گے، اور قول اور فعل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ یہ قول صحیح ہے، یہ فعل صحیح ہے، یہ قول غلط ہے، یہ فعل غلط ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس واضح معیارات ہیں۔ لوگوں کے باطن میں جھانکنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ ٹھیک، لیکن یہ بات تو ہم تسلیم کریں گے نا کہ جب اللہ تعالیٰ خود پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس سوسائٹی، اس سماج میں یہ 3 گروہ موجود ہیں، اور کچھ ہمیں نتائج نظر آتے ہیں، کشمکش نظر آتی ہے، قتل و غارت گری بھی نظر آتی ہے، تو عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ وہاں پر اس طرح کا معاملہ بھی ہوا ہوگا۔ یعنی خالص سیاسی نقطہ نظر سے دونوں طرف لوگ نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ کچھ نہ کچھ جب منافقین موجود ہیں تو پھر عقل کا یہ تقاضا ہے کہ یہ جو کچھ مسلمانوں کی یہ شیرازہ بندی ہوئی اس میں ان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس میں واقعات کی نوعیتیں بھی 2 ہیں۔ ایک سیاسی اختلافات ہیں جن میں ہر گروہ کا ایک واضح موقف ہے، وہ اس واضح موقف کو بیان کر رہا ہے، اس کے دلائل دے رہا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فتنہ پردازی کی کوشش کی ہے، ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ بھی مدینے میں تھے جنہوں نے سیدنا عمر کو شہید کرنے کی صحیح کی، وہ لوگ بھی تھے کہ جو کوفے سے، بصرے سے اور خود مدینے سے اٹھے، اور انہوں نے سیدنا عثمان کے معاملے میں وہ اقدام کیا جس سے زیادہ ظالمانہ اقدام دنیا کی سیاسی تاریخ میں کمی ہوا ہوگا۔
وہ مدینے پر قابض ہو گئے، انہوں نے مسجد نبوی کی حرمت پامال کی، یہاں تک کہ امہات مومنین بھی ان کی دراندازیوں سے نہیں بچ سکیں۔ یہ صورتحال انہوں نے پیدا کر دیا اور آخر میں انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ تو اگر کسی کا ذہن جانا ہی ہے تو ان فتنہ پردازوں کی طرف جانا چاہیے۔ کیوں جانا چاہیے؟ اس لیے کہ انہوں نے فتنہ پردازی کی ہے۔ یہاں پر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ ان کے فعل پر لگایا جا رہا ہے۔ تو اگر ان کا فعل فتنہ پردازی کا ہے، اس میں کوئی استدلال نہیں ہے، ان کی عمومی زندگی بھی ایسی سامنے آتی ہے، ان کے کرتوت بھی اسی طرح کے ہیں، تو کسی نے، یعنی میں تو یہ بھی نہیں کروں گا وہاں، لیکن کسی نے اگر فرض کر لیجئے کہ خیال کے رقص کو دوڑانا ہی ہے تو اس معاملے میں دوڑا لیا کرے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو یہ بیان فرمائیے گا کہ سیدنا عثمان کا قتل ہوا اور جس گروہ نے قتل کیا اس کے بارے میں آپ نے بھی فرمایا اپنی گفتگو میں کہ ایک باغی گروہ تھا، لیکن یہی جو الزام ہے اس کا اطلاق ہم آگے نہیں کرتے جو صحابہ کے مابین جنگیں ہوئی ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ نے کو بغاوت کر دی تھی یا ایک گروہ باغی تھے دوسرا، تو پھر یہ توجیہ تو کوئی آگے بڑھ کے سیدنا عثمان کے قاتلوں کے بارے میں بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ایک پورا مقدمہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان نے اپنے اعزہ کو، اقربا کو ایک جگہ پہ مقرر کیا، عنان حکومت برجمان کیا، ان کو منصب دیے، اس سے ایک ایجیٹیشن پیدا ہوئی، کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، کرتے کرتے نتیجہ وہاں تک پہنچ گیا۔ تو پھر جو اطلاق آگے کیا ہے آپ نے وہ پھر سیدنا عثمان کے معاملے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب بغاوت ہوگی تو اطلاق کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص تنقید کرتا ہے، کیا اس کو آپ بغاوت کہیں گے؟ اختلاف کا اظہار کرتا ہے، کیا بغاوت کہیں گے؟ سیدنا عثمان ہوں، بلکہ اس سے پہلے سیدنا عمر ہوں، سیدنا ابو بکر ہوں، ان کے بعض اقدامات پر بھی لوگ سوالات اٹھاتے رہے ہیں، بحث بھی کرتے رہے ہیں، تو یہ بغاوت ہو جائے گی۔ بغاوت اس وقت ہوگی جب کہ کوئی گروہ آگے بڑھ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، اپنی بات پیش کر دی، صحابہ کی کسی مجلس میں لوگوں کو کہہ دیا کہ ہمارے یہ اعتراضات ہیں اور اس کے بعد واپس چلے گئے، یا معاملہ کسی شورا کے سپرد کر دیا اور پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ انہوں نے قبضہ کر لیا، مدینے پر قبضہ کر لیا، صحابہ کرام کو اور خود مدینے کے لوگوں کو بھی بالکل بے بس کر کے رکھ دیا، مسجد تک میں لوگوں کو آنے سے روک دیا، اور پھر اس کے بعد گھیراؤ کر کے سیدنا عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور وہاں جا کے ان کو شہید کیا۔ تو یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ بغاوت ہو گئی ہے، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے کون سا اقدام کیا؟ انہوں نے تو صرف اس حکومت کو ماننے سے انکار کیا ہے جو مدینے میں قائم ہوئی، یعنی سیدنا علی کی حکومت جب انہی باغیوں کے ذریعے سے قائم ہو گئی اور باقی لوگوں نے بھی مدینے میں اس کو تسلیم کر لیا، تو اقدام سیدنا علی کی طرف سے ہوا، یعنی انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے منصب سے معزول کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ میں تو آپ کی حکومت کو اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کہ عثمان کے قاتلوں کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ یہ تو قاتل ہیں، یعنی میں ان کا موقف بیان کر رہا ہوں، یہ قاتل ہیں کہ جنہوں نے آپ کے گرد جمع ہو کر خلافت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مجرم ہیں، یہی آپ کے دائیں اور یہی آپ کے بائیں نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ وہ اس مقام پر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، اور پھر میں نے اسی صورتحال میں اسی اصول پر یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا حسین نے بھی عملاً کسی بغاوت کا ارتکاب نہیں کیا۔ یعنی یہ بات کہ میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکومت دے دی ہے۔ وہ وہاں سے رخصت ہوئے، انہوں نے کوئی لشکر نہیں بنایا، مدینے میں بھی نہیں بنایا، مکے میں بھی جا کر لوگوں کو حج کے موقع پر بھی کوئی تقریریں کر کے اشتعال نہیں دلایا۔ ارادہ کیا کہ شاید وہ اس حکومت کا اگر ان کو مناسب تائید ملے تو تختہ الٹ دیں گے، تو ارادہ بغاوت تو کہا جا سکتا ہے۔ ابھی جاتے وہ وہاں جا کے دیکھتے، حالات کا جائزہ لیتے، ممکن ہے اپنے ارادے پر قائم رہتے، ممکن ہے اپنے ارادے کو فسخ کر دیتے۔ تو عملاً بغاوت ہوگی تو اس پر بغاوت کا اطلاق کیا جائے گا، جب عملاً بغاوت ہوئی نہیں تو اس پر بغاوت کا اطلاق کیسے کر دیا جائے؟ ہمارے ہاں جمہوری ادوار میں بھی لوگ مظاہرے کرتے ہیں، لوگ جس کو آپ دھرنا کہتے ہیں، دھرنے دے دیتے ہیں، تو اس پر بغاوت کا اطلاق تو نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح کی صورتحال وہاں بھی موجود ہے۔ میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ آپ ذرا اس ماضی میں جائیے
اور یہ دیکھیے کہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں خبریں آ رہی ہیں اور ہم صبح و شام کی صورتحال سے واقف ہیں اور کیمرے لگے ہوئے ہیں اور صحافی اپنا اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. مہینوں میں کہیں اطلاعات پہنچتی ہیں اور اس میں جا کر واضح ہو گئی صورتحال. یہ کہنا ممکن ہوتا ہے، یعنی غبار ہے جس کے اندر آپ رائے قائم کر رہے ہیں. اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ صفین میں بھی جو جنگ ہوئی ہے سیدنا علی کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، اس میں بھی حملے کی ابتلا سیدنا علی کی طرف سے ہوئی ہے. اچھا، یعنی میں اس پر کوئی نقد نہیں کر رہا، ان کو حق حاصل تھا اس لیے کہ وہ اپنی حکومت کو صحیح سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ انہیں اپنی رٹ قائم کرنی ہے تو ہر حکومت یہ اقدام کرے گی. حملے کی ابتدا وہاں بھی ان کی طرف سے ہوئی. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم اس سلسلے کو. ایک اور اصولی سوال جو دین کا اصول آپ نے بیان فرمایا، امرهم شورى بینہم، اور صحابہ کرام کے ادوار میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان تک کے انتخاب میں وہ کیسے ظہور پذیر ہوا، اس کی بھی تفصیل آپ نے بتائی تھی. ایک بات بہت ہی تواتر سے آپ نے فرمائی کہ اگر اس پر عمل نہیں ہوتا اور متغلب کی حکومت بن جاتی ہے تو اب ڈیفیکٹو تو وہ تسلیم کی جائے گی، یعنی عملاً وہ مان لی جائے گی. سوال یہ ہے کہ جب شریعت نے ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ جو بھی مسلمانوں کی حکومت بنے گی وہ ان کے باہمی مشورے سے ہے، تو اب یہ دین کی اس ہدایت میں اجتہاد کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے کہیں کہ دین کی ہدایت پہ تو عمل نہیں ہوا تو اب ہم نے چلیں جیسی بھی بن گئی ہے اس کو بارکف مان لیں. بات یہ ہے کہ دین کی ہدایت پر عمل نہیں ہوا تو یہ دیکھیں گے نا کہ صورتحال کیا بنی ہے. ایک متغلب نے اپنی حکومت قائم کر لی، دین کی ہدایت کے بالکل خلاف قائم کر لی. موجودہ زمانے میں آ جائیے، اس لیے کہ ماضی پر تنقید بڑی آسان ہوتی ہے. پچھلے 125 سال سے متغلبین کی حکومت سعودی عرب میں قائم ہے، بادشاہت کی صورت میں ہے. ابھی آپ کے ہمسائے افغانستان میں بھی قائم ہو گئی ہے، متغلبین کی حکومت ہے نا. یعنی افغانستان میں کوئی انتخابات نہیں ہوئے کہ جس میں کسی گروہ یا کسی جماعت کا انتخاب کر لیا گیا، ایسا تو نہیں ہوا نا. تو اس میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یعنی کیا کہا جائے؟ یہی کہا جائے گا کہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ تو یہی ہے کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومت قائم کی جائے. لیکن حکومت جب قائم ہو جاتی ہے تو وہ طاقت سے قائم ہوئی ہے. میں آپ اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی اب آپ کو مزاحمت کرنی ہے تو کس کے خلاف مزاحمت کرنی ہے؟ آپ عام زندگی میں آ جائیے. ہمارے ہاں جب اسلحہ بہت عام ہو گیا تو لوگوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کرنا شروع کی. وہ اس سے 200 سال پہلے نہیں کرتے تھے. ان کا خیال ہوتا تھا کہ ایک چھوٹی سی تلوار میرے پاس بھی موجود ہے اور میں بھی اپنے گھر کی چارپائی کا پایا اکھاڑوں گا اور میں ڈاکو پر حملہ آور ہو جاؤں گا. لیکن جب اسلحے کی یہ نوعیت ہو گئی تو آپ نے ہر ایک کو یہ نصیحت کی کہ بھائی جو کچھ جیب میں ہے دو اور اپنی جان بچا کے واپس آ جاؤ. تو جب متغلب کی حکومت جانتے ہیں ہوتی کیا ہے؟ یعنی اس وقت اگر آپ افغانستان میں جو حکومت قائم ہوئی ہے، آپ کھڑے ہو کر کابل کے چوک میں کہیں کہ میں تمہاری حکومت کو نہیں مانتا اور میں تمہارے خلاف اقدام کرنے لگا ہوں، جانتے ہوگا کیا؟ وہی جو پنشیر میں ہوا. وہی جو پنشیر میں ہوا. اسی طریقے سے آپ سعودی عرب میں ذرا زبان کھولیے. ابھی آپ نے وہ جمال صاحب کو دیکھا ان کے ساتھ کیا ہوا. تو میں نے یہ بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ اس وجہ سے کہ اب لوگوں کی جان خطرے میں پڑے گی، انسانی جان کو حرمت حاصل ہے، اس لیے ڈیفیکٹو حکومت کو مانا جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ ضرور مان لیں، نہ مانیں، آپ کی مرضی ہے. آپ نہیں مانتے تو پھر اس کے نتائج بھگتے ہیں. اس کے بعد نالا و شیور اور ماتم کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نہیں مانیں گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے، وہ نتائج قبول کر لیجئے. تو ہمارے فقہا نے اگر یہ فیصلہ کیا تو میرے نزدیک بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ متغلب کی حکومت ڈیفیکٹو مانی جائے گی. ڈیفیکٹو کا مطلب کیا ہے کہ عملاً ہم بغاوت نہیں کر رہے، لیکن یہ کہتے رہیں گے کہ حکومت قائم کرنے کا صحیح طریقہ اسلام میں یہ ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جو مزاحمت کا لفظ بولا جاتا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. یعنی مسلح مزاحمت ہی کیا مزاحمت ہوتی ہے؟ ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم صحیح بات، سچی بات کہیں، اگرچہ وہ ایک جابر سلطان کے سامنے کہنی پڑے. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو افضل الجہاد ہوگا. یعنی یہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو آپ بات کہیے، آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں. میرے نزدیک تو دنیا میں صرف فکری مزاحمت ہے جو غیر معمولی نتائج پیدا کر دیتی ہے. فکری مزاحمت یعنی آپ کسی صورتحال پر، کسی تصور پر، کسی نقطہ نظر پر تنقید کرتے ہیں، اس کی غلطی واضح کرتے ہیں، استدلال سے واضح کرتے ہیں. یہ مزاحمت دیکھیے کلیسا کے خلاف ہوئی ہے
اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے نتائج مغربی دنیا میں کتنے غیر معمولی نکلے ہیں۔ فکری مزاحمت جس میں علوم کا احیاء ہوتا ہے، جس میں چیزوں کو دیکھنے کے زاویے بدلتے ہیں، جس میں لوگوں کے ذہن میں تبدیلی آتی ہے، اور جب یہ تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس تبدیلی کا راستہ تلوار سے روکا جائے۔ اگر مزاحمت سے مراد یہ ہے کہ آپ بھی تلوار لے کے اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر تلوار سے ٹکراتی رہے گی، خون بہتا رہے گا، اور جس مقصد کے لیے حکومت قائم کی جاتی ہے کہ لوگوں کو امن میسر آ جائے، وہ ایک خواب اور ایک خیال بن کے رہ جائے گا۔ ٹھیک، تو اس لیے یہ ایک عملی صورتحال ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز دین میں مشروع ہے اس کے مقابل میں کسی مرجوع چیز کی تائید کی جا رہی ہے۔ صورتحال کیا ہے، معاملہ کیا پیش آ گیا ہے، کیونکہ سیاسی زندگی یہ رومان پر نہیں بسر کی جا سکتی۔ سیاسی معاملات میں اور سماجی معاملات میں آپ ایک اصول قائم کرتے ہیں، اس اصول کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کے لیے فضا ہموار کرتے ہیں، اس کے لیے ذہنوں کو تیار کرتے ہیں، عملی اقدامات عملی حقائق کی روشنی میں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں پاکستان میں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے، بات تو بڑی صحیح ہے، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن جب آپ عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو بہت سے تلخ حقائق منہ کھول کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یعنی اب کیا کیا جائے؟ کیا وہ بچے جن کو 10 روپے کے لیے بھی والدین کسی سائیکل کی دکان پر چھوڑنے کے لیے مجبور ہیں، آپ نے ان کا کوئی علاج کر لیا ہے؟ ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست کر لیا ہے؟ آپ ویلفیئر کے لیے کوئی وظائف دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ یعنی ایک طرف سے قانون کے ذریعے ایک چیز کو آپ روک دیں گے، دوسری طرف سے سماج کے حقائق بالکل اژدہے کی طرح آپ کے تمام قوانین کو نگل جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا اپنے طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ جس وقت آپ کسی قانون کسی ضابطے کا نفاذ کرتے ہیں یا کسی اصول کا اطلاق کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ سماجی حالات کیا ہیں۔ آپ کو کسی اصول کو اپنانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فوراً اپنائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، لیکن آپ کسی معاشرے میں اس کا نفاذ کر رہے ہیں، معاشرے کی صورتحال کیا ہے، لوگوں کے سیاسی شعور کا کیا معاملہ ہے، ان چیزوں کو اگر آپ ملحوظ نہیں رکھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر صرف انارکی ہوگی۔ تو اگر معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس یہ انتخاب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکومت قائم کریں، انتخاب ہے آپ کے پاس، اور دوسری جانب کوئی مرجوع طریقہ ہے، تو کون احمق یہ کہے گا کہ آپ مرجوع طریقے کو اپنا لیں؟ لیکن اگر آپ کے پاس انتخاب ہی نہیں ہے عملی طور پر تو پھر یہی ہوگا۔ اسی کو ہمارے ہاں فقہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ بعض ایسے مواقع پیش آ جاتے ہیں یا احمل البلیتین پر آپ عمل کرتے ہیں، یعنی دونوں جانب، وہ کہتے ہیں نا ادھر کنواں ہے ادھر کھائی ہے، اس میں سے آپ کم تر کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ تو انارکی کے مقابل میں پھر آپ استبداد یا تغلب کو مان لیتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ پچھلے 125 سال سے حرمین میں، حرمین سے تو ہم سب مسلمان متعلق ہیں نا، یہ جتنے اس وقت دائی لوگ ہیں انقلاب کے اور یہ کہتے ہیں کہ ملوکیت بالکل ایک ناجائز چیز ہے اور کسی حال میں اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں نے کیا جدوجہد کی ہے؟ یعنی ذرا فکری جدوجہد بتا دیجئے، ذرا عملی جدوجہد بتا دیجئے، اصولی بیان کریں گے نا زیادہ سے زیادہ، یعنی کیا جدوجہد کی معلوم ہونا چاہیے۔ وہاں پر مثال کے طور پر اخوان نے، مثال کے طور پر جماعت اسلامی نے، مثال کے طور پر اور بعض تحریکوں نے اپنے کو یونٹ قائم کیے ہیں، وہ باقاعدہ وہاں پر کئی بار پھانسی کے تختے تک کیا پہنچ گئے ہیں۔ یعنی یہ مصر میں تو ہوا ہے، یہ سعودی عرب میں بھی ہوا ہے، اور وہاں کی بادشاہت کو ابھی آپ اسی طرح موضوع بناتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ چین میں اس وقت ایک پارٹی کی آمریت قائم ہے جی، یہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر آواز نہیں اٹھائی جا سکتی۔ ابھی چند روز پہلے دیکھیے کہ وہاں پر وہ ایپ بھی بند کر دینی پڑی ہے جس سے قرآن سنا جا سکتا تھا۔ تو ذرا ارشاد فرما دیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو استبداد اور تغلب کے معاملے میں آپ فکری مزاحمت کرتے ہیں، یعنی وہ راستے تلاش کرتے ہیں جس سے لوگوں کا ذہن بدلا جائے، ان کے فکر میں تبدیلی لائی جائے۔ تو مغرب میں یہی ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں جو اصل مسئلہ ہوا وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں اٹھے۔ آپ مجھے کسی موقع کے اوپر بتائیے گا تو میں آپ کو سے عرض کروں گا کہ صرف بنو امیہ کے زمانے میں سینکڑوں کی تعداد میں خروج ہوئے ہیں، اچھا، بغاوت کی ہے لوگوں نے، کیا اس کا نتیجہ نکلا؟
اس کے بالمقابل اگر فکری معاملہ ملحوظ رکھا جاتا، یعنی یہ طے کیا جاتا یہ مسئلہ کیوں ہوا ہے، ہمارے فکر میں کیا پرابلم ہے۔ اس وقت ایک بڑی سلطنت میں اگر ہم ایک جمہوری معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اپنا قانون بنا رہے تھے، اگر فقہ کی ہر کتاب میں ایک باب یہ بھی ہوتا اور اس میں یہ بتایا جاتا کہ پارلیمنٹ ایسے وجود میں آنی چاہیے اور باب حل وقت کا تعین اس طرح ہونا چاہیے، تو آہستہ آہستہ یہ فکری مزاحمت ملوکیت کا خاتمہ کر دیتی۔ خروج تو اس کا خاتمہ نہیں کر سکے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ خروج وہ جمہوریت کے لیے یا امرہم شورا بینہم کے اطلاق کے لیے خروج رہے بھی نہیں، بلکہ اگر کبھی آپ ان کی داستان پڑھیں تو ایک خاندان یہ کہتا ہے کہ ہمیں آسمان سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تم پر حکومت کریں، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک، کبھی دیکھیے جن حضرت کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے، غالباً محمد بن عبداللہ ان کا نام ہے، انہوں نے خروج کیا ہے۔ ان کی منصور کے ساتھ خط و کتابت پڑھیے، کبھی تاریخ کی ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گی۔ یعنی یہ تو اس دور کی چیز ہے کہ جب خطوط محفوظ ہو گئے تو ذرا پڑھ لیجئے دونوں کے خطوط۔ یعنی اگر نفس زکیہ مطالبہ کر رہے ہیں اپنی حکومت کا یا خروج کے دلائل دے رہے ہیں تو کیا دے رہے ہیں؟ وہاں جمہوریت زیر بحث ہے، امرہم شورا زیر بحث ہے، وہاں یہ زیر بحث ہے کہ یہ ہمارا حق ہے اس لیے کہ ہم خاندان نبوت سے ہیں، اور جواب دینے والا کس اصول پر جواب دے رہا ہے؟ تو ہمارے ہاں یہ فکری مزاحمت تو وجود ہی میں نہیں آئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا مجھے نکال کے دکھائیے گا کہ جس وقت یہ سب ہو رہا تھا، یعنی جب سیدنا معاویہ یہ فیصلہ کر رہے تھے تو اس کے مقابل میں جو لوگ تھے، کیا فی الواقع وہ اس مسئلے کا کوئی حل پیش کر رہے تھے؟ وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں ہم یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی فقہ مرتب ہوئی، اس میں کوئی باب نکال کے دکھائیے، آپ تو خود ان سب چیزوں کو پڑھے ہوئے ہیں، تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ وہ کون سا باب ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو فکری مزاحمت ہے جو تبدیلی کا باعث بنتی صدیوں میں جا کے ہے، لیکن بن جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو وہ ہوا ہی نہیں۔ اچھا، مغرب میں یہی ہوا، وہاں بھی یہی تھا، بڑی سلطنتوں میں ملوکیت ہی وہاں تھی۔ اب بھی یورپ کے بہت سے ملکوں میں وہی بادشاہ چلے آ رہے ہیں، لیکن وہاں یہ فکری مزاحمت ہوئی اور آہستہ آہستہ آئینی بادشاہت کی صورت بنتی چلی گئی۔ اس پہ کہا یہ جاتا ہے، اور حالیہ دنوں میں بھی آپ کے اس موقف پہ تنقید سامنے آئی کہ جو فکری مزاحمت ہے، جب غامدی صاحب یہ فرما دیں گے کہ جی ان کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ملوکیت قائم کرتے، استبداد کو ڈیفیکٹو آپ مان لیں اور ایجیٹیشن اور نیوسنس اور یہ بغاوت نہ کریں، تو پھر اس کے بعد تو فکری مزاحمت تو مارشاء اللہ کے خلاف بھی نہیں ہوگی۔ وہاں پر بھی ایک پورا بیانیہ نیریٹو بیان کیا جاتا ہے کہ جی یہ معاملات تھے، سیاستدان کرپٹ تھے، نظریاتی سرحدوں کی پاسداری ہم نے کرنی تھی، اب فوج آ گئی ہے۔ تو اس بیانیے کے بعد تو فکری مزاحمت تو تب پیدا ہوگی کہ جب آپ کھڑے ہوں، ڈٹ جائیں اور کہیں کہ استبداد کو ہم نہیں مانتے، فکری مزاحمت بھی رک جاتی ہے۔ یہاں تو فکر پہلے سے موجود ہے، یعنی اب جب مارشل لا لگایا جاتا ہے تو یہاں پر اب کس فکر کو وجود میں لانا ہے؟ جمہوریت کے حق میں ایک عالمی سطح کا فکری انقلاب واقع ہو چکا ہوا ہے، ساری دنیا اس کو مانتی ہے، دنیا میں دساتیر بن چکے ہوئے ہیں۔ کیا پاکستان میں اس طرح کا کوئی خلا ہے؟ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ کوئی اور طریقہ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب فوج کیا کرے بیچاری، سوائے اس کے کہ آ کے حکومت فرمانا شروع کر دے۔ پاکستان میں جب پاکستان وجود میں آیا تو ہم نے چند برسوں میں دستور بنا لیا، 56 کا دستور بنا، بلکہ 54 کا دستور بنا۔ دستور موجود ہے، دستوری حکومت قائم کرنے کے نظائر گرد و پیش میں موجود ہیں۔ تو یہاں کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان دونوں معاملات کو ایک ترازو میں رکھا نہیں جا سکتا۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی سلطنت کے لیے ابھی فکری سطح پر وہ چیز ہی سامنے نہیں آئی کہ اب کیا کیا جائے، یعنی وہ طریقہ ہی ابھی تک مسلمانوں کے ہاں زیر بحث نہیں آیا۔ ایک پرابلم موجود ہے، اس پرابلم کو حل کیسے کیا جائے، اس کے لیے فکری سطح پر کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں مقابل میں۔ یعنی اصول بیان کر دینا کہ امرہم شورا بینہم یہ ایک چیز ہے، میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ اس سوال کا جواب دینا تھا کہ یہ اتنی بڑی سلطنت، یعنی کتنی بڑی سلطنت ہے اس کا ذرا تصور کریں۔ اس کے اندر جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان سب کو اب کس طریقے سے مشورے میں شریک کیا جائے۔ تو ہمارے یہاں اصطلاح ہے نا ارباب حل و عقد، یا موجودہ زمانے میں کہا جاتا ہے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز، ایوان نمائندگان یا پارلیمنٹ، اس کو وجود میں لائے بغیر جمہوریت تو آ نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے کوئی بحث ہوئی، کوئی طریقہ اختیار کیا گیا، لوگوں نے کوئی تجویز پیش کی۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کا جو آخری معاملہ ہوا ہے عثمانیوں کا، 1924 میں ختم ہوئی ہے نا،
اس وقت تک یہ چیز زیر بحث آئی، یہ معاملہ ہوا، اگرچہ اس وقت تو مغرب میں بھی بہت سی چیزیں وجود میں آ چکی تھیں۔ تو اس لیے فکری مزاحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مسئلے کو سامنے لاتے ہیں، اس کا حل پیش کرتے ہیں، اس کے لیے ذہن ہموار کرتے ہیں، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اور یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کسی چیز پہ تنقید نہیں کریں گے؟ کریں، جان دے دیں اس کے لیے، یہ بھی افضل جہاد ہے۔ لیکن جس چیز کو آپ کہتے ہیں ڈیفیکٹو ماننا، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے، ذرا اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتائیں، بالفعل ماننا، یعنی ہم عملاً بغاوت نہیں کریں گے۔ تو اس وقت مجھے بتا دیں کہ جب تینوں مارشاء اللہ لگے تو عملاً کن لوگوں نے بغاوت کی تھی، اور 125 سال سے جو حکومت قائم ہے اس میں عملاً کس نے بغاوت کی ہے، اور اس وقت ایران میں جو پاپائیت قائم ہے اس کے معاملے میں عملاً کس نے بغاوت کی ہے، اور افغانستان میں کس کا ارادہ ہے، ان کے نام بتا دیجیے گا مجھے، پھر میں اس پر گفتگو کروں۔ ہم سے ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے مابین اختلافات کی نوعیت کو ایک منفرد سمجھنے کا زاویہ نظر زیر بحث آیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ اہم سوالات ہیں جو آپ بار بار فرماتے ہیں کہ اور کون سا آپشن تھا، سیدنا عثمان کا انتخاب جس طریقے سے ہوا وہ طریقہ کیوں نہیں اپنایا گیا، مختلف گورنروں کی مشاورتی کونسل بنا کر ان سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ کیا کہا یہ جاتا ہے کہ آل محمد کو شاید اقتدار سے الگ رکھنے کا ایک پورا منظم پلان تھا، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے۔ اور سب سے اہم سوال وہ یہ کہ جو کچھ ہوا نتیجے کے طور پر آل رسول، خانوادہ رسول اور نواسہ رسول کا خون بہا، کیا اس کو محض ہم اسی سادگی سے دیکھیں گے؟ کیا اس کی حساسیت بھی ہے؟ یہ سارے موضوعات انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بہت